الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ اعصابی سر درد کے بارے میں بتایا تھا۔ ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں عضلاتی سر درد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، خشکی سے ہونے والا سر درد۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جسم میں بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے، سر میں درد رہنے لگتا ہے، اور بعض مریضوں کو بہت شدید قبض ہو جاتی ہے، معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خشکی کی وجہ سے سر میں خشکی رہنے لگتی ہے، داڑھی میں خشکی رہنے لگتی ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی امراض ہیں اللہ کے حکم سے ان نسخہ جات کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ جب آپ کے پاس مریض آئے گا، آپ اوپر اپنی نبض رکھیں گے، تو یعنی کہ یہ آپ ایسے نبض رکھیں گے، اوپر دبانا نہیں ہے، اوپر رکھنی ہے، تو یہ جو ٹھوکر ہوگی یہ دوسری انگلی تک، تیسری انگلی تک بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو مریض ہے عضلاتی اعصابی تحریک کا ہے یا عضلاتی غدی تحریک کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر عضلاتی اعصابی ہے تب بھی یہ دوائی چل جائے گی، اگر عضلاتی غدی ہے تب بھی یہ آپ کا نسخہ چل جائے گا، پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور مریض آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے نا سوداویت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، خشکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے مریض بعض دفعہ مالی خوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، وہم، توہم پرستی، اس طرح کی چیزوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہو گیا ہے، دوسرا کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روزانہ یعنی کہ نئے پلاننگ کرتے رہتے ہیں، نئے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کامیاب کسی میں بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے نوجوان جو ہے نا زندگی میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو ایک آپ نے مقصد سوچ لیا، جو آپ نے سوچ لیا، پھر اس پہ قائم و دائم رہیں، تب کامیابی ملتی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے آج آپ، مثال دے رہا ہوں، آج آپ سوچیں کہ میں نے ایف اے سی کرنی ہے، کچھ عرصے کے بعد کرنی میں نے ایف اے کرنی ہے، پھر آپ کرنا ہے میں نے آئی سی ایس کرنا ہے، تو یہ نہیں، ایسے نہیں، پھر یہ نوجوان جو ہے نا گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک مرض بھی ہوتا ہے بیچاروں کو نا، ٹینشن، ڈپریشن، مالی خوری، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے علاج کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنی خوراک کو بھی تھوڑا تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر آپ آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، پکوڑے، سموسے، برگر، ٹکے، کباب، اس طرح کی چیزیں آپ کھا رہے ہیں، چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں۔ آپ اس کی جگہ پہ دیسی چیزوں کا استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ فاسٹ فوڈ نہ استعمال کریں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو آپ نے نسخہ لینا وہ یہ ہے، سنڈ آپ نے لینی ہے جناب 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ 20 گرام، سنا مکی 40 گرام، ریوند اسارہ 20 گرام، کشتہ سنگ یہود یہ بھی 20 گرام، الائچی خورد 20 گرام، کہربا شمی 20 گرام، سونف 20 گرام، کوزہ مصری 50 گرام۔ انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے آپ نے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ دوسرا نسخہ، جلوتری 10 گرام، دار چینی 40 گرام، اجوائن دیسی 40 گرام، رائی سرخ 40 گرام، تیز پات 80 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صرف اور صرف دن کے 1 بجے یا 2 بجے یا 12 بجے آپ نے صرف اور صرف 1 کیپسول ہمراہ پانی دینا ہے۔ اور تیسرا نسخہ جو ہے وہ ہے جوارش کمونی، یہ آپ نے بازار سے لے لینی ہے، کسی بھی کمپنی کے لے لیں، بہتر یہ کرشی، ہمدرد، آفتاب کرشی، اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری کمپنیاں جو آپ کو اچھے لگے آپ وہ لے لیں۔ چھوٹی آدھی چمچ رات سوتے وقت ہمراہ پانی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اچھا، یہ چھوٹی جو میں چمچ کہتا ہوں، اس سے مراد ہوتی ہے جو ٹی سپون ہوتا ہے وہ والا لینا ہے، یہ نہیں جو چاولوں والی بھر کے آپ جناب وہ آدھی چمچ لے رہے ہیں، وہ پھر آپ کو پیچس لگ جائیں گے، پھر آپ کہیں گے حکیم صاحب نے کیا نسخہ دے دیا۔ حکیم کا قصور نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ تو وہ چھوٹی آدھی چمچ جو ہے نا آپ نے رات سوتے وقت پانی سے لینی ہے،
انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن سے آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ استعمال کریں، اپنے مریضوں کے استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے مریضوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا جو حکماء حضرات ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اب اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کے بعد جماعت نمازی تہجد گزار بنائے، اور اپنے نیک صالحین بندوں میں شامل فرمائے، اور اپنے مقبول ترین، مخلص ترین، محبوب ترین بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں حق الیقین والا مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔